الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، میں آج آپ کے سامنے اس غم بھرے دن میں اس پاک ہستی کے بارے میں ذکر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، یہ نیت کے ساتھ کہ اس غم بھرے دن میں عاشقان اہل بیت اپنے چند لمحے اس یاد کو تازہ کر کے ایک آنسو تو بہا لیں جو ان کی مغفرت کا سبب بن سکے۔ جیسا کہ ہم نے سنا ہے کہ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین نبی کی خاطر ہیرے لٹا دیے ہیں۔ آج ان سیدوں کی ماں کا یوم وصال ہے جو ہر عاشق اہل بیت کے اوپر واجب ہے کہ اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے اور ان غم بھرے معاملات کی وجہ سے چند لمحے غم میں گزار کے اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبت کا اظہار کرے تاکہ وہ ہم سے راضی ہو سکیں۔ بس اس نیت کے ساتھ میں صرف عاشقان اہل بیت کے سامنے چند معاملات جو مستند دلائلوں میں درج ہیں اس کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کا چند قیمتی وقت چاہتا ہوں، اور ہو سکے تو یہ بات عاشقان اہل بیت تک پہنچانے کی آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ جی ہاں دوستو، جیسا کہ آج ماں سیدہ علیہ السلام کا یوم وصال ہے، یہ جاننا واجب ہے کہ یہ وصال آخر ہوا کیوں، یہاں تک نوبت آئی کیوں۔ جو عمر میں ہم اگر کوئی اپنے کو کھو دیتے ہیں بہت غم محسوس ہوتا ہے، اس عمر میں حسنین کریمین سلام اللہ علیہ اجمعین اپنی ماں کے سائے کو کھو دیا۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ ہسٹوریکل انفارمیشن میں اگر نظر ڈالیں گے، چند روایتوں میں آتا ہے کہ ماں سیدہ علیہ السلام 22 یا 23 سال کی عمر میں، اور چند روایتوں کے مطابق 27 سے 29 سال کی عمر میں وصال فرما گئے تھے۔ تو سوچ سکتے ہو کہ اس عمر میں اگر کوئی اپنے گزر رہے ہیں تو ہمیں کتنا غم ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس معاملے کو اپنے دلوں میں نہیں ڈھالیں گے اور ماں سیدہ کونین علیہ السلام کا غم اگر ہم اپنے دلوں پر طاری نہیں کریں گے تو کیا ہی ہم مومن میں اپنے آپ کو شامل کریں گے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی فرما دیا ہے کہ تم میں سے مومن اس وقت تک کوئی نہیں ہو سکتا جب تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرنے کا معاملہ کب درپیش ہوگا؟ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پیروی کریں گے۔ ان کا سب سے بڑا حکم ہے کہ ان کے آل سے محبت کریں۔ کیا ہی وہ دن تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگنے کے بعد بھی اس دن منافقوں نے کتنا بڑا گفٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، جو اپنے بیٹی کو شہزادیوں کی طرح دیکھتے تھے، اٹھ کر سلام کرتے تھے، جو خود رحمت للعالمین کے واسطے رحمت بن کے آئے تھے، اور جو خود کل ایمان کے واسطے نصف ایمان بن کے آئے تھے، اور جو جنتوں کے سردار حسنین کریمین علیہ السلام کے واسطے جو خود جنت کے سردار ہیں، ان کی جنتوں کو اپنے قدموں میں لے کر جو جہاں میں آئے تھے، ان کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ، فریب اور ظلم ہوا۔ امت آج خاموش ہے اور اپنے ثواب کے واسطے روزے رکھ رہے ہیں ماں سیدہ علیہ السلام کے اس پاکیزہ دن کو بھول کر۔ یہ دن کو یاد کرنا ہر ایک عاشق اہل بیت پہ، گویا ہر ایک مومن پہ فرض ہے اور واجب ہے۔ اگر وہ اہل بیت کا وفادار ہوگا تبھی اس کے اعمال، اس کے روزے، زکوٰۃ، حج، نماز، سب کچھ، کلمہ بھی اس کو نصیب ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ وصال کی وجہ کیا تھی۔ اگر آپ مستند دلائلوں کی روشنی میں کسی بھی کامل عاشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے مولوی حضرات کو اگر آپ پوچھیں گے تو ضرور وہ بتائیں گے کہ مستند دلائل کی روشنی میں یہ موجود ہے کہ ماں سیدہ علیہ السلام کے گھر پر آگ سے حملہ ہوا تھا، آگ لگا دی گئی تھی ان کے دروازے پہ تاکہ وہ باہر آئیں
اور منافق ان کے ساتھ ایک ٹیریٹری کو ایگریمنٹ کو ایکسیپٹ کروا سکیں۔ کیا ہی وہ دور تھا، مسلمان کی حکمرانی کے باوجود یہ ایسا گھنونا کام کیوں ہو سکتا ہے؟ خیر، خداوند کریم اس علم سے باخبر ہے، اس کانسیپٹ میں ہمیں نہیں جانا ہے، بس ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ جو چند علماء سوء بیت کے عشق کو یہ کہہ کر ڈائیورٹ کرتے ہیں کہ صحابہ سے محبت بھی افضل ہے، یہاں پہ میں ان کے لیے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بے شک صحابہ کے لیے محبت افضل ہے، لیکن عشق نبی اور عشق آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے جو آتا ہے عشق آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے۔ یہ ہمیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے سکھایا، یہاں تک کہ حضرت عمر نے بھی فرمایا کہ اگر میں مر جاؤں تو حسین علیہ السلام نے جو کہا تھا بچپنے میں کھیل کھیل میں کہ حضرت عمر بھی میرے غلام ہیں، ایسا حسین علیہ السلام نے جب کہا تھا کھیل کھیل میں، تو وہ چیٹی بھی، وہ اسمال پیپر بھی انہوں نے وصیت کے طور پر اعلان کیا تھا کہ اس پیپر کو میرے کفن میں رکھا جائے تاکہ میں غلام اہل بیت بن کے اٹھوں۔ تو ایسے ہوتے ہیں صحابہ کے اعمال، جو سچے صحابہ ہوتے ہیں اس بات کے اوپر مرتے دم تک قائم ہوتے ہیں۔ ایسے صحابہ کے راستے پر چلنا بے شک ایمان کی عین نشانی ہے۔ اور یہ ایک روایت یہ بتا کر ڈائیورٹ کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے راستے پر چلو، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ چند روایتوں میں آتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ میرے اہل بیت ستاروں کے مانند ہے۔ خیر، ہمیں اس کانسیپٹ میں نہیں جانا ہے کہ کون سی روایت صحیح ہے کون سی روایت غلط ہے۔ چلو ہم مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل صحابہ بے شک ستاروں کے مانند تھے۔ اس کے عوض میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بہترین تحفہ دیا تھا، وہ مخفی طور پر صرف عاشق رسول اور مومن ہی جانتے ہیں۔ وہ تحفہ یہ تھا کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ عشق کے انتہا ابھی اور بھی ہیں، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اگر ہم ستارے مان بھی لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کریم کو، تو اس کامل ولی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری سے یہ ہم لوگ ریسورس لیتے ہوئے ہمارے اوپر جاننا ضروری ہے کہ ستاروں سے آگے جہان کون سے ہیں۔ صحابہ اکرام نے کیا بتایا تھا؟ بے شک کامل صحابہ اکرام نے بتایا تھا کہ آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق ہم پہ واجب ہے۔ ویسے وہ کر کے اپنے آپ کو صحابہ اکرام ثابت کرے تھے، ویسے صحابہ اکرام کے اوپر جان بھی قربان، بے شک ویسے صحابہ اکرام کے اوپر ہم لوگوں کا ایمان اور محبت لانا ہمارے واسطے فرض ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ لیکن آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حکم قرآن شریف میں آیا ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمیں قرآنی آیت کے اوپر پہلے ترجیح دے کر عمل کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ یہ سنت کے اوپر کرسچن لوگ حضرات عمل کرتے ہیں جبکہ مومن حضرات عمل نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں فاطمہ علیہ السلام کے نام سے انہوں نے سکولز اور ان کے تنظیم بنا کے رکھے ہیں۔ کیوں بنا کے رکھے ہیں؟ اس کے لیے میں آپ کو ڈیٹیل یہاں پہ ایک چھوٹا سا کلپس بتانا چاہوں گا کہ ایک شہر تھا جہاں پہ ماں فاطمہ علیہ السلام کا معجزہ انہوں نے اپنے بکس میں ریکارڈ کر کے رکھا ہے، کنفرم کر کے رکھا ہے۔ تو ہم لوگ مومن ہونے کے ناطے کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق نبی کے فہرست میں ہیں؟ کس منہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں؟ الحمدللہ کرم ہے ہمارے مولا کے صدقے میں ہمیں یہ انعام نصیب ہوا ہے کہ ہم شان سے یہ کہہ سکیں کہ بے شک ہم آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ہے۔ تو اسی لیے یہ فرض ہوتے ہوئے یہ چھپی ہوئی بات کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی آج کوشش کر رہا ہوں تاکہ اس یوم وصال کے اوپر غم کے معاملات کے ساتھ اپنے ایمان کو تھوڑا بہت زیادہ کر لیں اور عشق آل سیدوں کی ماں علیہ السلام کے غم میں اپنے آپ کو شریک کریں اور غلط کو غلط سمجھیں۔ قرآن شریف کا بھی اگر ذکر کرنا ہے تو حکم ہے کہ اعوذ باللہ پہلے پڑھیں، تعوذ پڑھنے کا پہلے حکم ہے تاکہ شیطان کو پہلے دور کیا جائے، بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قرآن کی تلاوت کی جائے۔ ویسے ہی اگر ہم لوگوں کو عشق نبی میں
اور عشق آل نبی میں خود کو ڈھالنا ہے، سب سے پہلے غلط لوگوں کو غلط کہنا پڑے گا، جو غلط لوگ ہیں انہیں درکنار کرنا پڑے گا، اور عشق آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں خود کو ڈھالنا پڑے گا۔ یہی طریقہ ہے، پہلے ہم لوگوں کو ڈھالنا پڑے گا۔ اس کے لیے میں میرے طرف سے نہیں بول رہا ہوں، آپ کے لیے میں یہاں پہ قرآن کی آیت بھی بتاؤں گا، جہاں پہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واسطے دوستی بھی کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واسطے دشمنی بھی کریں۔ یہ ایمان کی عین نشانی ہے۔ اگر غلط لوگوں کے لیے بھی ہم لوگ خاموشی اختیار کریں گے تو ہمارا ایمان بالکل مکمل نہیں ہوگا، یہ آپ کے اوپر مرضی ہے۔ خیر، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ جو میں کلپس کرسچنس لوگ ہمارے ماں فاطمہ علیہ السلام کی یاد میں اپنے آپ کو سنتوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اسی لیے وہ فیضان غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی فیضان اہل بیت کو پا رہے ہیں، جیسا کہ آپ ڈیٹیلز اس ویڈیو میں دیکھیے۔ ہوں گے کہ ایسے دور میں جب شہر مدینہ میں نبی کریم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کی مسمار قبر پر چند افراد کو بھی جانے کی اجازت نہیں، عیسائیوں کے ملک پرتگال میں اسی بی بی سے منسوب قصبے فاطمہ میں سالانہ کم از کم 80 لاکھ سے 1 کروڑ افراد حاضری دیتے ہیں۔ مدینہ میں اگر کوئی زائر شرطے سے بچ کر مقام فاطمہ کو چھو بھی لے تو اسے لاٹھیوں اور جیل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ پرتگال کے شہر فاطمہ میں جانے والے زائر کو عیسائی حکومت بے انتہا سہولتیں فراہم کرتی ہے۔ بحر اوقیانوس کے کنارے اور اسپین کے جوار میں واقع یورپ کی جنوب مغربی ریاست پرتگال کے شہر فاطمہ کی تاریخ دلچسپ و حیرت انگیز ہے۔ اس شہر کو عیسائیت کے حوالے سے ایک مقدس مقام کی حیثیت حاصل ہے۔ یہاں دنیا کے گوشے گوشے سے عیسائی زیارات کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور اپنی منتوں مرادوں کی باریابی کے لیے بعض کرسچن گھٹنوں کے بل بھی زیارت کرنے آتے ہیں۔ اس شہر کا نام فاطمہ کیوں پڑا، اس حوالے سے مختلف قصے مشہور ہیں، لیکن جس واقعے نے اس قصبے کو عالمگیر شہرت دلائی وہ پہلی جنگ عظیم کے اختتامی دنوں میں چرواہوں کے خاندان سے تعلق رکھنے والے 3 بچوں فرانسسکو، جیکنٹا اور لوسیا کے ساتھ پیش آنے والے عجیب و غریب واقعات تھے۔ ان بچوں کو 13 مئی 1917 کو ایک نورانی خاتون کی زیارت نصیب ہوئی جس کا چہرہ سورج سے زیادہ روشن تھا۔ نورانی لبادے میں ملبوس بی بی کے سر پر جنتی تاج اور ہاتھوں میں تسبیح تھی۔ اس خاتون نے جنگ کے خاتمے کے لیے ان بچوں کو روزانہ تسبیح پڑھنے کی ہدایت کی اور بتایا کہ ہر ماہ اسی تاریخ کو دوبارہ زیارت کروائیں گی۔ وعدے کے عین مطابق 13 جون کو تسبیح والی بی بی نے بچوں کو دوبارہ زیارت کرائی اور انہیں بتایا کہ جیکنٹا اور فرانسسکو بہت جلد مر جائیں گے اور لوسیا کو طویل عمر عطا ہوگی۔ بی بی نے بچوں کو دوزخ اور جنت کے بارے میں آگاہ کیا اور گناہگاروں کی شفاعت کے لیے تسبیح کرنے کو کہا۔ شروع میں تو کسی نے بچوں کی باتوں کا یقین نہیں کیا، لیکن ہر ماہ بچوں کو زیارت کرانے اور مختلف سچی پیشگوئیاں کرنے کے سبب نورانی بی بی کی آمد کی خبریں علاقے میں عام ہونے لگیں اور ہزاروں لوگ فاطمہ قصبے کی زیارت کو آنے لگے۔ حتیٰ کہ 13 اگست کو علاقائی ایڈمنسٹریٹر نے بچوں کو گمراہ کن نظریات پھیلانے پر گرفتار بھی کر لیا، لیکن بعد میں چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ بچوں کے مطابق اس مہینے انہیں بی بی کی زیارت 19 اگست کو ہوئی، جس میں بی بی نے انہیں تسبیح کرنے اور قربانی دینے کا کہا۔ جب بعض لوگوں کے اعتراض بڑھنے لگے تو بچوں نے عوام کو بتایا کہ 13 اکتوبر 1917 کو بی بی عام لوگوں کو بھی اپنا معجزہ دکھائیں گی۔ غرض یہ کہ 13 اکتوبر کو فاطمہ قصبے میں پورے یورپ سے 1 لاکھ کے لگ بھگ لوگ جمع ہو گئے، جن میں اخباری نمائندوں، پادریوں سمیت ہر شعبہ کے لوگ شامل تھے۔ جب 13 اکتوبر کا دن طلوع ہوا تو ہزاروں لوگوں نے دیکھا کہ سیاہ بادلوں نے فاطمہ قصبے کو گھیر لیا اور پورا قصبہ جل تھل ہو گیا۔ پھر اچانک بادلوں کے درمیان میں سے ایک پلیٹ کی مانند سورج برآمد ہوا۔ معمول سے دھیمی چمک کے ساتھ سورج کا عجب انداز تھا، وہ مسلسل گھوم رہا تھا اور اپنے ہالے سے باہر نکل آیا تھا اور اسی طرح جھومتا ہوا زمین کی جانب بڑھنے لگا۔ سورج کی یہ اٹکھیلی کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ وہ زمین کے اس قدر قریب آیا کہ زائرین کے گیلے کپڑوں سمیت جل تھل زمین اچانک خشک ہو گئی اور پھر سورج گھومتا اور زگ زیگ کرتا ہوا دوبارہ بادلوں میں چلا گیا۔ سورج کی یہ عجیب و غریب حرکت 10 منٹ تک جاری رہی۔ یہ واقعہ یورپ کی تاریخ میں سورج کے معجزے کے طور پر جانا جاتا ہے، جسے بلا مبالغہ ہزاروں افراد نے دیکھا اور اخباروں میں بھی چھاپا گیا۔ یہ بچوں کی تسبیح والی بی بی سے چھٹی اور آخری ملاقات تھی۔ اس کہانی کے مرکزی کردار گڈریوں میں سے 2 بچے جیکنٹا اور فرانسسکو تسبیح والی بی بی کی پیشگوئی کے مطابق اور 1919 اور 1920 میں وفات پا گئے۔ لوسیا نے 97 برس کی عمر میں 2002 میں وفات پائی۔
فاطمہ قصبے میں ہونے والے معجزات کو 1930 میں ویٹیکن کے پوپ نے بھی تسلیم کر لیا اور نورانی بی بی کو حضرت مریم قرار دیا گیا اور ان کے مجسمے پورے فاطمہ قصبے ہی نہیں پوری دنیا میں چرچوں میں نصب کر دیے گئے اور یہ قصبہ ایسا مرجع خلائق بنا کہ آج دنیا کی مذہبی زیارات میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ لیکن یہ بات آج تک عیسائی پادریوں اور محققین کو پریشانی میں مبتلا کیے ہوئے ہے کہ اگر وہ نورانی بی بی حضرت مریم تھیں تو انہوں نے اپنے ظہور کا معجزہ دکھانے کے لیے فاطمہ نامی پرتگال کے غیر معروف قصبے کا انتخاب کیوں کیا، جو مسلمانوں کے نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سے موسوم ہے۔ اس موضوع پر کئی کتابیں تحریر کی جا چکی ہیں۔ بعض عیسائی مبلغین کو یہ بھی فکر لاحق ہے کہ سورج کے معجزے کے بعد مادر عیسیٰ دنیا بھر کے عیسائیوں میں اپنے نام کے بجائے حضرت فاطمہ زہرا کی نسبت سے آور لیڈی آف فاطمہ کے نام سے جانی جا رہی ہیں۔ والعصر نیوز نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی ہدایات کی روشنی میں جب اس معاملے پر تحقیق کی تو ایک ایک کر کے سارے راز اور عقدے کھلنے لگے جن کی منزل اسلام کی سچی مبلغہ دختر رسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی اور ان کے بابا کا لایا ہوا قرآن تھا۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ جس بی بی کے ساتھ تسبیح یعنی روزری روز ازل سے موسوم ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا کے سوا کوئی نہیں۔ عیسائیوں میں تسبیح یعنی روزری کی روایت سینٹ ڈومینک آف فرانس کو ہونے والی بشارت کے بعد 13ویں صدی میں قائم ہوئی اور اس کے بعد 16ویں صدی میں عیسائی ٹیچر اور راہب ایلن ڈی روشے نے اس تسبیح کو بہت اجاگر کیا، جبکہ ہم مسلمانوں کے درمیان یہ تسبیح اور روزری 7ویں صدی عیسوی سے تسبیح فاطمہ کے نام پر پڑھی جا رہی ہے۔ سورج جیسے چمکتے ستارے زمین پر اتارنا حضرت زہرا، ان کے بابا، ان کے شوہر نامدار اور 11 بچوں کا ہی اعجاز ہے۔ اسی لیے علی کو نبی کا وسیع بتانے اور فاطمہ کا کف علی کو قرار دینے کے لیے زہرا ستارہ زمین پر اترا۔ زہرا نے جب آسمان کو چھوڑا تو حضرت فاطمہ زہرا نے بام مصطفی پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کا ورد فرمایا اور اس ستارے کے زمین پر پہنچنے تک آپ نے 34 دفعہ اللہ اکبر کا ورد کیا۔ یہ ستارہ در حیدر کرار کے سامنے آیا تو آپ کی زبان اقدس سے سبحان اللہ کا ورد جاری ہوا اور آپ کے 33 دفعہ ورد فرمانے تک یہ ستارہ علی المرتضیٰ کی چوکھٹ پر سجدہ ریز رہا اور جب یہ ستارہ حکم الہی کی مہر ثبت کر کے واپس ہوا تو آپ نے شکر الہی ادا کیا اور ستارہ کے واپس اپنے مقام پر پہنچنے تک آپ سیدہ زہرا نے 33 دفعہ الحمدللہ ارشاد فرمایا۔ اسی پرمسرت موقع کے صدقے عالم اسلام کو کثرت ذکر الہی کی مصداق تسبیح زہرا عنایت ہوئی۔ سنی روایات کے مطابق جب حضرت زہرا نے خادمہ کا تقاضا کیا تو رسول نے اپنی پیاری بیٹی کو تسبیح عطا فرمائی جو تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ استخارہ کے ذریعے انسان خدا سے براہ راست مربوط ہوتے ہیں، اسی لیے شاعروں نے بی بی حضرت زہرا کو مخاطب کر کے لکھا، تیری تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر مشورہ لوگ مشیت سے کیا کرتے ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی حمد و ثنا کے لیے تسبیح فاطمہ سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے کہا، اے ابو ہارون، ہم جس طرح اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دیتے ہیں اسی طرح تسبیح فاطمہ بھی سکھاتے ہیں، اس لیے تم بھی اپنے لیے تسبیح کو لازم کر لو، کیونکہ اگر تسبیح کو ہمیشہ نہیں پڑھا جائے گا تو برے انجام کا خطرہ ہمیشہ لاحق رہے گا۔ امام نے فرمایا، جو بھی نماز واجب کے بعد دائیں پیر کو بائیں پیر سے اٹھانے سے قبل تسبیح حضرت زہرا کو بجا لائے خداوند تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جس روز عیسائی بچوں نے پہلی بار نورانی بی بی کو دیکھا وہ 13 مئی یعنی 22 رجب 1335 ہجری تھی۔ یہ دن صدیوں سے عید زہرا کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور جب چھٹی اور آخری بار نورانی بی بی نے معجزہ دکھایا وہ ماہ ذوالحجہ 1335 عید مباہلہ کا روز تھا۔ یہ وہی روز تھا جب نجران کے عیسائیوں نے اسلام لانے سے انکار کیا اور مباہلہ کرنا قبول کیا تو نبی کریم نے قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت 61 کے مطابق اپنے نفس کی جگہ علی ابن ابی طالب، بیٹوں کے مقام پر حسنین شریفین اور عورتوں کی جا پر اپنی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا کو لے کر مباہلے کے میدان کی جانب بڑھے۔ جب عیسائیوں کے اسقف اعظم
اعظم ابو حارثہ نے ان نورانی ہستیوں کو دیکھا تو پکار اٹھا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ خدا سے التجا کریں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دے تو بے شک وہ اکھاڑ دیا جائے گا۔ اے عیسائیو، ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، حتیٰ کہ ایک عیسائی بھی روئے زمین پر باقی نہ رہے گا۔ غور طلب بات اتنی ہے کہ رسول خدا علی المرتضیٰ اور حسنین کو تو عیسائیوں نے کئی بار مسجد نبوی میں دیکھ رکھا تھا۔ ان چار ہستیوں کے درمیان جو چھپا ہوا نور پہلی بار ان کے سامنے آ رہا تھا وہ حضرت فاطمہ زہرا کا تھا۔ نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے نور کی جلالت نے عیسائیوں کے صاحبان نظر کو فوری فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا کہ اس بی بی کے بابا سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ دنیا سے عیسائیت کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ عیسائی روایات کے مطابق آور لیڈی آف فاطمہ تسبیح کے ساتھ گناہ گاروں کی شفاعت کے لیے متفکر نظر آتی تھی۔ تمام شیعہ سنی روایات میں تاریخ میں جس بی بی کو شفاعت کا انمول حق دیا گیا وہ صرف حضرت فاطمہ زہرا ہیں۔ یہی بات سنی روایات سے بھی ثابت ہے۔ بخشش کا اختیار ہے جن کو بروز حشر، ایک ماں ہے اور ایک ہے نانا حسین کا۔ عیسائی روایات بتاتی ہیں کہ پرتگال میں ظاہر ہونے والی بی بی نے 19 اگست 1917 کے روز دعاؤں کے ساتھ عیسائیوں کو قربانی کا بھی درس دیا، جو سورہ کوثر کی آیت فصلی لربک وانحر کی تفسیر ہے۔ یہ سورہ کوثر تمام شیعہ سنی روایات کے مطابق حضرت زہرا کی شان میں اتری۔ حضرت فاطمہ اپنے نور کی وجہ سے ہی زہرا کہلائیں۔ صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنے نور کی عظمت سے خلق کیا۔ جب آپ کے نور کی ضیاء عرض السما میں پھیلی تو ملائکہ کی آنکھیں خیرہ ہونے لگیں اور خدا کے حضور سر بسجود ہو کر کہنے لگے، اے پروردگار یہ نور کیسا ہے؟ ارشاد ربانی ہوا، یہ نور فاطمی میرے ہی نور کی عظمت سے پیدا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم و حوا کو پیدا کیا تو وہ دونوں جنت میں فخر کیا کرتے تھے۔ ایک روز انہوں نے جنت میں فخر کیا کہ حق تعالیٰ نے ہم سے بہتر کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ اسی اثناء میں انہوں نے ایک مخدرہ کی صورت کو دیکھا کہ ان کے جمال سے نور چمک رہا ہے اور ان کے سر اقدس پر ایک تاج ہے، دونوں کانوں میں گوشوارے ہیں۔ تب انہوں نے بارگاہ ہدیت میں عرض کی، پروردگارا یہ مخدرہ کون ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے آدم و حوا، یہ بی بی حضرت فاطمہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر ہیں، جو سردار اولاد آدم ہیں۔ پھر عرض کی کہ ان کے سر پر تاج کیسا ہے؟ ارشاد رب العزت ہوا کہ یہ ان کے شوہر علی ابن ابی طالب ہیں اور یہ گوشوارے ان کے فرزندان حسن و حسین ہیں۔ اے آدم، فاطمہ اور پنجتن پاک کا نور تمہیں خلق کرنے سے 4 لاکھ سال پہلے سے موجود ہے۔ غور طلب بات ہے کہ جب فرشتے اور آدم و حوا نور زہرا کو اللہ کی جانب سے دی گئی معرفت کے بغیر نہ پہچان سکے تو کم سن بچے کیسے ادراک کر سکتے تھے؟ ہدایت، شفا اور شفاعت کی متلاشی عیسائیت سمیت ساری دنیا کو یہ سمجھنا ہوگا کہ خدا و مصطفیٰ کے نور والی بی بی حضرت فاطمہ زہرا ہیں۔ تسبیح سکھانے اور بتانے والی بی بی بھی حضرت فاطمہ زہرا ہیں۔ نبی کے دین تیری کشت ویراں پہ مثل ابر رواں ہے زہرا، بطول و مریم نہ کیسی نسبت، جناب مریم کہاں کے زہرا، تو انبیاء سے بھی بڑھ گئی ہیں کہ اس کا بیٹا تو اس کے لختے جگر کا بے لوث مقتدی ہے۔ اپنے مصحف میں آنے والے زمانوں کا حال بتانے والی حضرت زہرا ہیں۔ اپنے نور سے پہاڑوں کو حرکت دینے کی طاقت رکھنے والی بی بی حضرت فاطمہ زہرا ہیں۔ اگر عیسائیت کے دعووں کو مان بھی لیا جائے کہ فاطمہ قصبے میں جلوہ دکھانے والی بی بی مریم تھی تو پھر بھی انہیں یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت مریم کا ایک ایک قدم، ان کے پیغامات، ان کے ظہور کا مقام اور دن سبھی نبی آخر الزمان کی پیاری بیٹی خاتون جنت فاطمہ زہرا کی عظمت اور ان کا سکھلایا ہوا پیغام بتا رہے تھے۔ گویا مادر عیسیٰ فاطمہ زہرا کے ہی ترانے اور قصائد پڑھ رہی تھی۔ مسلمان ہو یا عیسائی یا دنیا کا کوئی بھی ذی روح انسان، انہیں شفاعت، ہدایت اور نجات کے لیے حضرت فاطمہ زہرا کے در پر سر جھکانا اور ان کے پیغام پر عمل کرنا ہوگا۔ مسلمان بھی موسوی فقیر کا یہ قول یاد کر لیں کہ جب تک وہ حضرت فاطمہ زہرا اور ان کی اولاد کے مٹائے گئے آثار بحال نہیں کرتے، مسائل کے گرداب اور ذلت کے پاتال سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ پرتگال میں ظاہر ہونے والے معجزات بتلا رہے ہیں کہ جب عام ہوگا دہر میں عرفان فاطمہ، کلمہ پڑھے گی عظمت انسان بطول کا، اخلاق کے اصول پر ایسا عمل کیا ہر قوم پر ہے آج بھی احسان بطول کا۔
آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے۔ جی ہاں دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کرسچن حضرات بھی ماں فاطمہ علیہ السلام کو کتنا ادب کرتے ہیں، جبکہ اس شہر کو بھی انہوں نے ایسے اس معجزات کو اپنی کتابوں میں درج کر کے رکھا ہے۔ ریفرنسز آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، چاہے تو آپ خود سے ریسرچ کر سکتے ہیں۔ تو اب ہمارا فرض کیا ہوتا ہے، آپ سوچئے۔ اس وصال کے طور پر کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ماں سیدہ علیہ السلام کے ساتھ ایسا حملہ ہوا تھا؟ کتنے لوگ ہیں ماں سیدہ علیہ السلام کے دشمن کو اپنے دشمن مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہیں تو کچھ برا مت کہیے، کم سے کم اپنے آپ کو آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں پوری طریقے سے تو ڈھالیے، کم سے کم ان کے طرف سے علم لینے کی کوشش کیجئے۔ علم دیا ہے۔ اگر آپ ہسٹری کے پنے کو اوپن کرو گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اوپر ظلم اور تشدد ہوا ہے۔ وہ ظلم اور تشدد کی ابتدا اس دن سے ہوئی تھی۔ سب سے پہلے جن کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابیہا کہا، ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا۔ ابھی بھی آپ سوچتے ہو کہ ہم لوگ غلط کو غلط سمجھیں یا نہ سمجھیں؟ عشق آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینوں میں بھرے یا نہ بھرے؟ ہم لوگ اگر ایسا کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کامل عاشق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ تو اس ویڈیو میں اتنا، اب تو کم سے کم آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اپنے آپ کو ڈھالیں گے۔ اور مزید جانکاری، اگر آپ کہہ رہے ہو کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادی کونین کی غلامی میسر ہو جنت میں بھی، اور آپ کے روزے اور سب کچھ قبول ہو، تو پاک دلی کے ساتھ اپنے آپ کو غلام اہل بیت میں ڈھالیے اور عشق روحانیت عطا کیجئے۔ جب تک اپنے آپ کو آپ عشق روحانیت کے درجے پر فائز نہیں کریں گے، تب تک آپ ہر چیز سے محروم رہیں گے۔ تو آپ کو عشق روحانیت، علم روحانیت تبھی عطا ہوگا جب آپ آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار رہیں گے۔ تو یہ ایک ایسا غم بھرا دن ہے جو ہر ایک عاشق اور آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے پہ واجب ہے۔ برائے کرم اس دن میں میکزیمم اپنے آپ اور اپنے عزیز و اقارب میں یہ بات کو عام کریں کہ ہمارے لیے ہماری ماں سیدہ علیہ السلام نے کتنی مشقتیں جھیلی ہیں ان منافقوں کے چہروں سے پردہ فاش کرنے کے لیے، تاکہ ہم خالص اور مخلص صرف اور صرف آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیور محبت رکھیں اور سچے عاشق آل نبی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق سچے طریقے سے بن جائیں۔ تو برائے کرم میں آپ سے بس اتنا ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے ایمان کو آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکٹ میں ڈال دیجئے، تاکہ آپ کو قیامت کے دن اپنے چہروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنا پڑے، ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ یہ آپ خود اکیلے میں سوچ کر دیکھیے۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی اور اس کے بعد آپ اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ اتنا کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ خدا حافظ۔